سینئر جوہری سائنسدان مارے گئے ہیں، دفاعی عہدیداروں کی جانب سے، اسرائیلی دفاعی عہدیداروں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایک لمبی جنگ کی شکل لے سکتی ہے، کیونکہ ایران بھی یقیناً جواب دے گا اور اس کے بعد اسرائیل بھی جواب دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں یقیناً ایران کو سیٹ بیک ہوا ہے، کیونکہ اس کی انٹیلیجنس یا اس کی تیاری شاید ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ جب ان کو معلوم تھا کہ یہ نیتن یاہو کے ارادے ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ پہ اتنے سائنٹسٹ یا اتنا پروگرام اپنا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے جو اسکرمش ہوئی تھی اس سے تو یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران ایک ریزیلینٹ ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ لانگ ٹرم میں اس کے ساتھ سسٹین نہیں کر سکتا۔ ایران کے پاس لمبی جنگیں لڑنے کا تجربہ بھی بہت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل نے کوئی بہت اپنا عقل مندی کا کام نہیں کیا۔ نیتن یاہو صاحب پہلے ہی اپنی مقبولیت بڑی تیزی سے کھو رہے تھے، اب انہوں نے مزید اپنے لیے پریشانی کھڑی کر لی ہے، کیونکہ اگر میزائل آ رہے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے کیا وہ سکون سے رہ سکتی ہے؟ پہلے ان کے اتنے لوگ غزہ کے بارڈر پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ بند کی جائے کیونکہ ہم مشکل میں ہیں، اور وہ چھوڑ چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نیتن یاہو کا بھی انجام قریب ہے اور اس نے یہ بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، جس طرح موجودہ صورتحال میں آپ بھی بتا رہے ہیں اور ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا کہ 200 سے زائد میزائل فائر کیے گئے تھے ایران کی جانب سے اور خاصا نقصان بھی ہوا تھا، لیکن اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میزائل نیتن یاہو کے گھر کے قریب بھی گرے تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں جب امریکہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ دفاع میں اسرائیل کی مدد کرے گا تو پھر کس طرح صورتحال آپ کو لگتی ہے؟ جی دیکھیں، امریکہ اس وقت محتاط ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ ایران نے یہ وارننگ جاری کی تھی کہ جو علاقے میں ان کے فوجی اڈے ہیں یا مفادات ہیں امریکی، ان پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ یہ کہہ رہے کہ یہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ بعد کی ان کے ساتھ، ان کو منع کیا، لیکن ان کا یہ خیال تھا اسرائیل کا کہ نہیں، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا، ان کا پروگرام اس سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ امریکہ کی اپروچ یہ تھی کہ اگر نیگوشیٹ کر کے روک لیا جائے تو معاملہ ہٹ جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ان کی بے صبری ہے نیتن یاہو صاحب کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ امریکہ ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں اسرائیل کو پھر روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا ممکنہ طور پر سخت جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیں، روکنے کے تو بڑے عرصے سے یہ خیال تھا کہ ساری مسلم دنیا اور ساری عرب دنیا اکٹھی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سب کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ اب واحد رکاوٹ ان کو ایران نظر آ رہی تھی، وہ بھی پہلے جب ایران کی جو ان کے ساتھی تھے وہاں پہ حماس اور حزب اللہ وہ ختم ہوئے یا کمزور ہوئے، تب انہوں نے سوچا کہ اب ایران ایک واحد رکاوٹ ہے، اگر یہ ختم کر دی جائے تو پھر باقی تو سب ابراہم اکارڈ کی نظر ہو چکے ہیں، تو چنانچہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل بنانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے دوبارہ کہ ایران جو ہے وہ اتنا ترن والا نہیں ہے جتنا اسرائیل نے سمجھا ہے، اور ان کے لیے خاصی مشکل ہوگی، خصوصاً ان کے اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ کیسے، ابھی ویسے بھی وہاں ایمرجنسی اس وقت نافذ ہے پورے اسرائیل میں، تو وہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں پرسکون ہو کے؟ اب مجھے بتائیں نا، اگر ان کو ہر وقت یہ ڈر ہو کہ ایران کسی وقت بھی میزائل پھینک سکتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی کافی بڑی مشکل ہے۔ جی، یعنی صورتحال مشکل آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ مینا صاحب سینئر عرب جرنلسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ خالد المینا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہاؤ ڈو یو سی دس ریسنٹ یہ جو ایسکیلیشن ہے بٹوین اسرائیل اور ایران، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ فرسٹ آف آل، اگر آپ نوٹس کریں گے 4 دن کے پہلے یہ لوگ نے جو ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر، کل رات کو روبیو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وی آر ناٹ اینڈ وی وانٹ پیس، لیکن میرے خیال میں یہ جوائنٹ آپریشن ہے، یعنی کیونکہ سب لوگوں کو معلوم تھا 4 دن سے عید، بقر عید کے بعد ایوری بڈی واز وانڈرنگ کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیکنڈ، وائی ایٹ دس ٹائم؟ 2 دن کے پہلے وہ جو میٹنگ ہوئی انٹرنیشنل نیوکلیئر ایسوسی ایشن، اس کے بعد ایران نے بھی کچھ ضدی کی اور انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ، سو آئی تھنک دس از اے ڈراما۔ بٹ جیسے ہمارے محترم اسپیکر جو پہلے سے، اٹ کوڈ ایسکیلیٹ انٹو ورلڈ وار۔
کیونکہ امریکن جو بیسز ہیں گلف میں، ایران از بین ویری کلیور، دے ول ناٹ اٹیک کیونکہ دین امریکنز ول بی انوالوڈ، اور وہ کوشش کرتے ہیں یہ گلف کنٹریز کو ڈریگ کرنے. ہر یعنی نیتنیاہو یہ جو ایکارڈز بنایا ہے کہ ہی وانٹس ٹو انوالو گلف کنٹریز اینڈ دے آر کوائٹ، وہ کافی دے آر ویری کلیور، کافی ان کی ڈپلومیٹک سٹانس جو ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دا لاسٹ فیو ایئرز ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہوئے. ہمارے ڈیفنس منسٹر 2 مہینے کے پہلے خامنئی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، کبھی نہیں ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دے وانٹ ٹو ڈریگ اس. یہ برنک مین شپ ہے، یہ جو بدماش آدمی نیتنیاہو اور ان کے ساتھ جو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہارڈ کور زائنسٹ ہے، آپ ان کا نام آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ دیئر نیمز، آپ سب کو جانتے ہیں. آج یہ آپ کے سینیٹر لنسی گریم نے پریئر میٹنگ وی پرے فار اسرائیل، امریکن لوگوں نے اس کو گالی دی ہے. آلریڈی امریکہ میں انٹرنل پرابلمز ہو رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کیوں، بس آئی تھنک کہ نیتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ گلف عربز میں اور عربوں میں اور ایران میں کچھ گڑبڑ ہو جائے. میں چاہتا ہوں فرام مائی سائڈ کہ ایران ول ریسٹرین اٹ سیلف اینڈ ناٹ اٹیک اینی گلف اسٹیٹس، ناٹ گلف اسٹیٹس یا بیسز ان دا گلف. بیسز کو اٹیک نہیں کریں گے آپ یہ سوچتے ہیں. لیکن ابھی تو ایران کی جانب سے جو بیان آیا تھا اس میں واضح کہا گیا تھا کہ جو بیسز بنی ہوئی ہیں، جو ہوائی اڈے بنے ہوئے ہیں، ان پر اٹیک ہوگا. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب یہ سعودی عرب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، جو مذمت سامنے آئی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے دیکھا گیا تھا کہ سعودی عرب خاموشی اختیار کر رہے تھے تنازع کی ایسکیلیشن کے دوران بھی، لیکن اب وہ کھل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ سیکیورٹی کونسل سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بھی مداخلت کریں. It has to be done کیونکہ آپ دیکھیے سعودی عرب 4-5 سال میں اتنا چینج ہوا، جو پہلے رہتے تھے they were not fine. تو اب ایک روڈ ہے، اکنامک پروگریس، پراسپیرٹی، چیزیں ہو رہے ہیں. اینی وار جو بھی گلف اسٹیٹس میں وار چاہتا ہے تو وہ میرے خیال میں ٹوٹلی از اے میڈ مین. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایریا میں کوئی کانفلکٹ نہ کوئی ایگریشن ہو فرام اینی سائڈ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن صاحب وہ جو ہے جانور تل اویو کا بینگ ایڈڈ اسسٹڈ بائی کانگریس، بائی ممبرز آف دی آپ کے ان کے کمیٹی، بائی ممبرز آف دی کانگریس، بائی ممبرز آف دی کیبنٹ، سمجھے؟ تو ہم چاہتے ہیں کوئی سینٹی، کوئی کس طریقے کی کوئی رسپانسبلٹی گلف اسٹیٹس میں ہو. تو ڈو یو تھنک خالد المینا صاحب کہ اب جو اسپیشلی ایران کے دوست ممالک ہیں یا دیگر ممالک ہیں وہ انٹروین کریں گے تاکہ جو سچویشن ہے اسے ریزالو کرایا جائے اور معاملے کو ڈی ایسکیلیشن کی طرف لے جایا جائے؟ اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایران رپلائی نہیں کرتا ہے تو اس کی اپنی پوزیشن کیا رہے گی؟ یہی بات ہے، اٹ از اے میٹر آف ایگو. اب یہ ایگو کا پرابلم ہو، ایک طرف سے ایرانی ان کے ساتھ ایگو اور ایک طرف اسرائیل. بس اسرائیل از این ایگریسو نیشن، اٹ از اے نیشن دیٹ از فائٹنگ. آپ نے دیکھا کہ غزہ میں کیا کیا انہوں نے، دے گیٹ اوے. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو بھی ماریں گے تو دے ول گیٹ اوے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. بٹ آپ جانتے نہیں کہ ایران ان دا لانگ رینج میں ان کی کیا رسپانس ہوگا، کیا اٹیک ہوگا، ویدر سیولینز اور آؤٹ سائڈ انٹرسٹ اسرائیل کے. تو اٹ از ان دا انٹرسٹ میرے خیال میں. بس یونائٹڈ نیشن ہی تو فیلڈ اینٹی ہے نا، اٹ ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ. اب آپ نے خود دیکھا 2 دن کے پہلے سیز فائر پر انہوں نے ویٹو کیا امریکن. جتنا امریکنوں نے اس پر ویٹو کیا میرے خیال میں کوئی زندگی میں